پہلا سوال میرا یہ، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے اور کل وہ ڈیڈ لائن پورا ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں وہ مزید بمباری کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیاری کریں گے کہ کچھ ایران کی علاقے پر باقاعدہ زمینی حملے کی بھی کوشش ہو. شاید وہ جو جزیرے ہیں، کارج کہہ لیں، کیش کہہ لیں، ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جنگ کا وسیع تر ہو. اور ایران کے جو آئل انفراسٹرکچر ہے انرجی کا، اس کو بھی اٹیک ہوگا. اچھا، میرے خیال میں اب کیونکہ اب دیکھیں نا، برج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یونیورسٹیز کو کر دیا، تو اب تو پھر نو گو ایریا تو کوئی نہیں رہا نا. اور توانائی کے اس لیے ہوگا کہ وہ پھر زیادہ ایران کو نقصان پہنچے اور تکلیف پہنچے، تو اس سے پھر جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا. جنگ کا دائرہ تو وسیع ہوگا، لیکن یہ رسک وہ ایران نے جو مزاحمت دکھائی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ زمینی فوج بھیجنے کا رسک لے سکیں گے؟ مجھے خیال میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے نیتن یاہو نے، اور میرا نہیں خیال تھا کہ انہوں نے خود پلان کی. نیتن یاہو نے پلان کی اور ان کو بلیک میل کیا اس ایپسٹین فائلز کے ذریعے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں پھنس گیا ہوں اس سچویشن میں، تھوڑا سا اور دباؤ ڈالوں تو شاید ایران پیچھے ہٹ جائے. لیکن ٹرمپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے، وہ یو ٹرن کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے یو ٹرن کے لیے ان کو تھوڑی سی علیحدگی کرنی پڑے گی اسرائیلی لابی سے اور نیتن یاہو سے، جو ابھی تک انہوں نے جھگڑا ہوا ہے. لیکن وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اندرونی دباؤ بہت آ گیا ہے امریکن عوام کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے. ان کا جو میگا بیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کہہ رہے ہیں آپ تو مروا رہے ہیں آپ ہمیں، آپ کہاں کس چیز میں رہے. یہ انوینیبل وار ہے، اور غالباً کچھ ان کے فوجی بھی کہہ رہے ہیں دبی الفاظ سے، کو ڈرتے ہیں کہ وہ ڈسمس نہ ہو جائیں کہ وہ یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے فوجی لحاظ سے. تو یہ اندرونی دباؤ اور جو امریکی سسٹم ہے وہ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے پہ مجبور نہیں کرے گا؟ اس وقت امریکی سسٹم بہت کمزور ہوا ہے. اس نے سمجھ لیں ایک قسم کا پورا قبضہ کیا ہوا ہے ان پہ. وہ اپنے مطلب کے فوجی لگا دیے، اپنے جو ٹیم لگائی ہے. تو جو ڈیپ سٹیٹ جسے کہتے ہیں، CIA، پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، FBI، ان پہ اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چن کے اپنے افسر بھی لگا دیے ہیں وہ فی الحال. لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکن سسٹم میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ آخر میں اس کو لگام لگانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نقصانات بہت بڑھ رہے ہیں. ابھی تو صرف اسٹریٹ آف ہارمز پکڑا گیا ہے نا جی، ایک اور جگہ ہے باب المندب جو ہوتھیز کے پاس ہے. اگر وہ بھی بند ہو گیا تو پھر سوئز کنال کا رابطہ ختم ہو جائے گا انڈین اوشن سے. پھر تو اقتصادی کرائسس کے علاوہ عالمی کرائسس اور بڑھے گا. باب المندب کو حوثی آسانی کے ساتھ بند کر سکتے ہیں؟ اتنی صرف پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں؟ اتنی آسانی تو نہیں، لیکن ایسا پرابلم تو کریٹ کر سکتے ہیں نا کہ کوئی وہاں سے گزرے نہ، یا گزرنے میں ان کو خطرہ ہو کہ اٹیک ہو جائے گا. ایران نے تو ایک ریاست ہے وہ کنٹرول کر لیا، لیکن حوثیز میں بھی بڑی جان ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس بھی نئے میزائلز آئے ہیں، نئی قوت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ڈی سینٹرلائز کر لیا انہوں نے اپنا سارا سسٹم فوج کا، تو وہ تو جنگ لمبی لڑ سکتے ہیں. اندرونی دباؤ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ریزسٹ کر لے گا، یا کہ نہیں وہ جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں اندرونی دباؤ بہت کرٹیکل ہوگا. وہ دباؤ ریزسٹ زیادہ لمبا نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ اس کی سیاسی زندگی کا تعلق اس سے ہے. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی والے اور دوسرے لوگ کہ جی آپ تو پھر الیکشن بھی ہاریں گے، الیکشن ہارنے کا مطلب ہے جو نومبر میں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے امپیچمنٹ بھی آپ کی ہوگی، امپیچمنٹ کا مطلب ہے فارغ ہو جائیں گے پریزیڈنسی سے بھی، تو پھر اس کے لیے وہ سٹیکس بہت ہائی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ جی ایک دن میں 80 لاکھ امریکی باہر نکلا 3000 مقامات پر 50 ریاستوں پر، جو ایک ریکارڈ ہے، آج تک نہیں ہوا. دوسرا جو اس کا اپنا بیس ہے، ٹکر کارلسن یا اسٹیو بینن، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نیتن یاہو کا بیٹا جو فلوریڈا میں رہتا ہے، تم جاؤ جا کے جنگ لڑو، اپنے ہمیں امریکی کو کیوں مروا رہے ہو. پہلی دفعہ اسرائیل کے خلاف بھی ان حلقوں میں تنقید شروع ہوئی ہے جو ناممکن تھی ماضی میں. ایک ہولی کا ہوتا مقدس گائے تھی اسرائیل لابی جو ہے. تو یہ اس قسم کی سوچ تو اب آ گئی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل فرسٹ ہے، آپ کے امریکہ فرسٹ ہے، تو یہ دباؤ بڑا اہم ہے. اچھا، کچھ امپیچمنٹ کے چانسز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ امپیچمنٹ تو جنگ ہارنے کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہوں گے نا.
اس سے پہلے مجھے شک تھا کہ شاید ڈیپ اسٹیٹ کو اور بھی کام کر سکتی ہے ان کی، کیونکہ امریکہ ریاستی اسٹرکچر تو بہت اسٹرانگ ہے نا. ایک زمانے میں کینیڈی نے کچھ کوشش کی تھی تو وہ اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. تو اس میں بھی ان کی اپنے سسٹم کے اندر دراڑ پڑنی شروع ہو گئی ہے، شروعات ہیں اس کے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ جنگ کا کوئی جواز نہیں نہ، یا تو جنگ جیت رہے ہوتے تو سب کہتے بڑا اچھا ہے، واہ واہ. جنگ چونکہ آپ ہار رہے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں دلدل میں، اور ایران کھڑا ہو گیا مزاحمت کر رہا ہے، اور ایران تو آپ کو پتہ ہے آخری وقت وہ کہیں گے ہم تیار ہیں، آتے رہو، 9.5 کروڑ آبادی ہے ہماری، ہم 8 سال لڑے تھے صدام حسین کے خلاف، تم بھی آ جاؤ، پھر کیا بمباری ہوگی، ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے. تو ایران کی جو صلاحیت ہے نقصان پہنچانے کی زیادہ ہے بنسبت امریکہ اور اسرائیل کی جو نقصان پہنچانے کی ایران کے لیے، کیونکہ ایران وہ نقصان سہ سکتا ہے، ان میں ذرا ہمت ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم میں یہ شکست کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو ٹیم ہوتی ہے اس میں وہ لیڈر کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ ہر، چاہے جمہوری ملک ہو چاہے آمریت کا ہو، وہ کھڑے ہو کے کہنا کہ جناب یو آر رانگ مسٹر پریزیڈنٹ، دس از اے رانگ وے، میرا خیال اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی کسی کی. دبی لفاظ میں کہتے ہیں، وہ خبریں لیک، امریکن سٹائل ہے، وہ خبریں لیک کرا دیتے ہیں ان کے امبیرس کرنے کے لیے پیچھے سے، لیکن وہ سامنے نہیں بات کرتے. یہ جو وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیڈ وینس کے بارے میں، کہ وہ حق میں نہیں ہے، تو یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے، لیکن اس نے پبلکلی یہ نہیں کہا، اس نے لیک کرایا تھرو اخبارات. چاہے میں کالمسٹ ہوں یا آپ کالمسٹ، اس کو خبر دی کہ جے ڈی وینس نے تو اس میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ یہ نہ کریں، لیکن یہ پبلکلی نہیں اختلاف کرتا، نہ وہ اس پالیسی سے انحراف کرتا ہے، لیکن دبی زبان میں بات کرتا ہے، اور اس نے کھل کے حمایت بھی نہیں کی. تو وہ چونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے ریپبلکن پارٹی کا، تو وہ اس کی تیاری کر رہا ہے کہ جناب میں نے تو شروع سے اس کے جنگ کے مخالف تھا، وہ کہہ سکے. ایران آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے مرحلے کی بھی اسی طرح مزاحمت کر سکے گا جس طرح پچھلے مرحلے کا کیا ہے؟ جی، ایران کی جو ورسٹ واز دا فرسٹ 10 days، جب ان کی ساری قیادت صاف ہوئی اور پھر اس کے بعد سب کی شہادتیں ہوئیں اور انہوں ریکور کر گیا اور نیا سپریم لیڈر بھی سلیکٹ ہو گیا، تو سسٹم واز ان پلیس. اور سسٹم انہوں نے، ریبر نے جو سپریم لیڈر تھے ماضی کے، جو شہید ہوئے ہیں، سید علی خامنہئی صاحب، جو پاکستان کے بائی دا وے بڑے دوست بھی تھے، انہوں نے وہ سیٹ کر دیا تھا کہ 4-5 لیئرز بنا لیے تھے، اور دوسرا کام کیا تھا کہ ایک جاتا ہے دوسرا آئے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آئے، تیسرا جاتا ہے چوتھا آئے، اور ان کو سیٹ رولز بھی دے دیے کہ یہ ایس او پی ہے. ایسے یہ کہ جیسے ہمارے ہاں کور کمانڈرز ہوتے ہیں مختلف جگہ، ان کے جو ریجنل کمانڈز ہیں ان کو کہا گیا تھا آپ نے یہ کام کرنا ہے، انتظار نہ کرنا کہ تہران سے کیا آرڈر آتا ہے یا کون آرمی چیف ہوتا ہے. آرمی چیف شاید نہ ہو وہ، لیکن آپ کی یہ سیٹ، یہ ٹارگیٹس ہیں آپ کے، آپ نے وہ میزائلز آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، بندے بھی ہیں، آپ وہ تیار رہیں. اچھا، ٹرمپ یہ بات جو بظاہر جھوٹ لگتا ہے بار بار کیوں کر رہا ہے کہ نئی رجیم میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، اور انہوں نے اپنے ذہن میں بتا دیا کہ رجیم چینج اس نے کہا ہوگی ہے. اب میں اس کی سپیچ سن رہا تھا اس دن، 19 منٹ کی جو قوم کو خطاب کیا ہے، جو بالکل بے جواز تھا، اس میں کوئی کوہیرنس نہیں تھی، کوئی ربط نہیں تھی، اور کنفیوژن تھی بڑی. تو اس میں یہ کہا کہ نئی رجیم میں، اور یہ بھی کہا ریزنیبل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. اور جس کا نام آ رہا تھا جس سے وہ مذاکرات کرنے تھے، اس کو اسرائیل نے بومبنگ کر دی ہے. ڈاکٹر کمال خرازی جو وزیر خارجہ بھی رہا، اس کی بیگم شہید ہو گئی ہیں، وہ خود بچ گئے. ان کے بارے میں تھا کہ شاید وہ پاکستان آئیں اور ان سے بات کریں، جے ڈی وینس سے. لیکن آپ دیکھیں نا، اسرائیل کا جو ہے لاریجانی جو تیار تھا بات کرنے کا، اس کو بھی مار دیا گیا. سو اسرائیل بڑا کلیئرلی سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ وہ ایک کرمنل آدمی ہے، وہ بدماش ہے، وہ ایک گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا، کہ جس دن جنگ ختم ہوئی یا تو وہ جیل میں جائے گا اسرائیل کے، اس کے خلاف الزامات ہے کرپشن کے، یا پھر انٹرنیشنل کورٹ ہیگ میں لے جائے گا اس کو ہتھکڑی لگا کے، کیونکہ وہ تو اس کا معاملہ سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ چاہتا ہے طوالت ہو، جتنی دیر جنگ چلتی ہے تو وہ پاور میں رہتا ہے نیتن یاہو جو ہے. کل اسرائیل میں بھی جنگ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، تو نیتن یاہو پہ کوئی اندرونی دباؤ آ سکتا ہے جنگ بند کرنے کے لیے؟ ابھی نہیں آیا. حالانکہ ان کی حالت، جو میری رپورٹ ہے، اور میں ان کا اخبار بھی پڑھتا ہوں، ہاریٹس ایک ہے لبرل اخبار، اور میرے کچھ دوست بھی ہیں امریکن، جن سے میری بات ہوتی رہتی ہے، جو یہودی ہیں اور جو ان سے رابطہ ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اسرائیل میں. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے اب 37 دن ہو گئے نا آج،
تو پچھلے 1 مہینے سے اکثریت اسرائیلی جو ہیں رات کو بیڈ روم میں نہیں سو رہے، بنکر میں سو رہے ہیں. اور دیکھیے اسرائیل تو یہ ہے نا کہ 2-3 اسلام آباد بنا لیں تو اسرائیل آ گیا. اسرائیل تو چھوٹا سا ہے، حائفہ، تل اویو اور القدس خیر آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. تو اسرائیل خود جو ٹیریٹری ہے وہ تو بڑی چھوٹی ہے. اس میں جو میزائل اٹیکس، ایران نے تو آئرن ڈوم ختم کر دیا، ان کا ٹارگیٹنگ کر دی، ان کے پی ایم ہاؤس، ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹرز، ان کے اور جگہ بھی اٹیک کیے ہیں، ریفائنریز. تو ایران پینیٹریٹ کر گیا، اور ان کے اگر وہ کہتے ہیں 80% جا رہے ہیں تو جو 20% نقصان ہو رہا ہے وہ تو بہت بڑا ہو رہا ہے نا ان کے لیے. چھوٹا سا تو ملک ہے. لیکن ایران کا نقصان بھی غیر معمولی طور پر نہیں ہوا ہے. بہت غیر معمولی طور پر ان کا انفراسٹرکچر، انسانی آیت کے علاوہ دیکھا نا، شروع انہوں نے کیا تھا بچیوں کو شہید کرنے سے اسکول میں، لیکن ایران کا جو ہے خاص طور پہ انفراسٹرکچر، اب جو برج تباہ کیا ہے، وہ مین برج تھا ان کا تہران اور کرج کے درمیان، وہ ختم کیا. پھر وہ لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ تھا بہت، پھر امیر کبیر یونیورسٹی جو تھی، وہ دیکھیں نا، یونیورسٹیز، برجز، بہت نقصان ہے، بہت ہے. لیکن وہ اس معاملے میں ایرانی قوم ایک بڑا ایک اسٹرانگ، ایک میں دیکھا کہ کافی دبنگ ہے، جنون کے حد تک اپنے ملک کے بارے میں وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں جب جارحیت ہوتی ہے. یہ صدام کے خلاف بھی ہوا تھا، ماضی میں بھی ہوا تھا، اب بھی وہ تیار ہیں. کیونکہ جس طرح وہ اٹیک ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رجیم پر نہیں ہو رہے، حکومت پر نہیں ہو رہے، یہ ایران اور ایران کی ورثہ اور ثقافت پر بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک. جو ابھی ایران کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور کون لیڈ کر رہا ہے؟ اس میں 3-4 لوگ ہیں. دیکھیں نا، ایک تو ان کا پریزیڈنٹ ہے ہی ہے، ایک ان کا اسپیکر ہے کالیباف، اور ایک ان کے سپریم لیڈر ہیں. چاہے وہ سپریم لیڈر بیمار بھی ہوں، اور سپریم لیڈر جو مجتبیٰ ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان کے بیٹے، ان کے جو سسر ہیں وہ میرے اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر حداد عادل. تو میرا جب جانا ہوتا تھا تو ان سے رابطہ بھی رہتا تھا. تو یہ ایک تو پاکستان کے بڑے دوست ہیں، اور پہلا پیغام میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا اور افغانستان کا بھی ذکر کیا. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ ڈاکٹر حداد عادل وہ اسپیکر رہے ہیں، وہ اس کے سسر ہیں مجتبیٰ کے. اور وہ بتاتے تھے کہ وہ علامہ اقبال کے بائی دی وے بڑے فالوور بھی وہ بھی ہے. وہ کہتے تھے سید علی خامنائی صاحب کا جو فیورٹ لیڈر ہے پاکستان کا، وہ جنرل محمد ضیاء الحق ہے. مزے کی بات ہے. میں کہا وہ کیوں؟ کہتا جی اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب صدر تھے، فروری 1986 میں انہوں نے دعوت دی خامنائی صاحب کو، اسٹیٹ وزٹ کی پاکستان کی. اس وقت 86 میں، یاد رکھیں صافی صاحب، افغان جہاد ہو رہا ہے، آپ CIA کے ساتھ مل کے روسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی ہے، سارے عرب ممالک صدام کے ساتھ ایران کے خلاف ہیں، ایران تنہا ہے. تو پاکستان جو امریکہ کا یار ہے، امریکہ کا حلیف ہے اور عربوں کا بھی دوست ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے. اور میں اس کو ایڈیٹر مسلم تھا، اس دعوت میں شریک تھا، ضیافت دی تھی. تو میں نے جنرل صاحب کو کہا، جنرل ضیاء الحق کو، میں کہ سر یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے، اس کو انوائٹ کر لیا، پریزیڈنٹ آف ایران. کہتے ہیں مشاہد صاحب اٹس ان آر نیشنل انٹرسٹ، ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، ان کے خلاف ہم ایکشن نہیں لے سکتے. اور جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ ان کو 84 میں نائب صدر تھا جارج بش، اس بش کا باپ، وہ آیا تھا، اس نے کہا تھا ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھول دیں، کہ آپ بلوچستان سے ان پر شروع کر دیں ایکٹیویٹی تاکہ ایران دباؤ پر آئے. کہتے ہیں ہم نے انکار کیا. ٹھیک، یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں حالانکہ یہ آج کل فیشن نہیں ہے کسی کو سابق فوجی عامر کی تعریف کرنے کا، لیکن میں ریکارڈ کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سٹینڈ ہم نے لیا، اور وہی سٹینڈ ہمارا اب ہے ایران کے بارے میں، کہ ایران کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، چاہے فوجی حکومت ہو یا سولین حکومت ہو. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ایران کے ساتھ ہمارے درینت اور ہمسائے بھی ہیں اور ایک مشترکہ مفادات بھی ہیں. ٹھیک.